بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صوفی ایجوکیشن پوائنٹ پر خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صوفی ایجوکیشن پوائنٹ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس اور دیگر اس طرح کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے کمپلیٹ پریپریشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جابز ریلیٹڈ انفارمیشن اور ایجوکیشن ریلیٹڈ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے۔ صوفی ایجوکیشن پوائنٹ کا یہ سفر کچھ ہی وقت پہلے شروع ہوا، جس سے الحمدللہ آج ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ آج کا یہ سیگمنٹ بھی اسی سفر کا بڑھتا ہوا ایک قدم ہے، جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد نعمان صاحب، جنہوں نے ماشاءاللہ 3 بار پی پی ایس سی ٹیسٹ پاس کیا اور 1 بار ایف پی ایس سی ٹیسٹ پاس کیا۔ تو ہم ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ حاصل کریں گے، ان سے ہم جانیں گے کہ کیسے انہوں نے اپنے 3 بار پی پی ایس سی کا ٹیسٹ پاس کیا اور 1 بار ایف پی ایس سی کا ٹیسٹ پاس کیا، تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور آپ ٹیسٹ پاس کر سکیں، انٹرویو پاس کر سکیں۔ تو سب سے پہلے جناب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صوفی ایجوکیشن والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ جی، میرا نام جیسے انہوں نے بتایا ہے محمد نعمان ہے، تو میں آج کل پی ایچ ڈی کر رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی سے، میرا تھیسس چل رہا ہے۔ تو میں نے ماسٹرز کیا تھا، میں نے جی سی یونیورسٹی سے، فیصل آباد سے، پھر اس کے بعد میں نے ایم فل کیا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ تو الحمدللہ میں نے پی پی ایس سی کا 3 دفعہ ٹیسٹ دیا اور تینوں دفعہ الحمدللہ پاس ہو گیا، اور انٹرویو بھی میرا الحمدللہ پاس تھا، لیکن بدقسمتی سے میں میرٹ میں نہ آ سکا۔ اچھا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ نے کب کون سا ٹیسٹ پاس کیا؟ 2015 میں سب سے پہلے میں نے پی پی ایس سی کا ٹیسٹ دیا تھا، جو تھا ایس ایس ٹی کا۔ تو اس میں میرے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی، اس میں ایڈ میں بی ایڈ کمپلیٹ مانگا تھا، تو تب میرا بی ایڈ کمپلیٹ نہیں تھا، تو انہوں نے مجھ سے مطلب کہ آپ نے ٹیسٹ دیا، انٹرویو لیا ہی نہیں تھا یا نہیں؟ انٹرویو لیا ہی نہیں، انہوں نے ڈاکومنٹس چیک کیے تو ڈاکومنٹس میں جو بی ایڈ کی ڈگری نہیں تھی، اس وجہ سے انہوں نے ایک نوٹس دے دیا کہ 1 ہفتے کے اندر آپ یہ ڈگری جمع کریں۔ مطلب فرسٹ ٹائم آپ انٹرویو نہیں دے سکے لیکن آپ نے ٹیسٹ پاس کیا؟ جی بالکل ایسے۔ تو اس کے بعد 2 مرتبہ آپ نے ٹیسٹ بھی دیا، انٹرویو بھی دیا، تو وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریے گا تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے، وہ بھی ٹیسٹ پاس کر سکیں۔ 2017 میں میں نے پی پی ایس سی کا دیا تھا ٹیسٹ بھی اور انٹرویو بھی، وہ لیکچررشپ کی جاب تھی، تو اس میں جو تھا میرٹ میں میرا نام نہیں آیا، تقریباً 17 سیٹس تھیں، تو میرٹ میں میرا نمبر تھا 25واں۔ تو پی پی ایس سی کی تیاری کے لیے سب سے اہم یہی ہے کہ آپ کسی ایک کتاب پر انحصار نہ کریں، آپ کا ریلائی ایک کتاب پر نہ ہو، بلکہ کوشش کریں آپ 2-3 کتابوں کو دیکھیں، اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کورس پہ فوکس کریں۔ مطلب اکثر لوگ بتا دیتے ہیں کہ آپ ڈوگر پبلشر کی بک لے لیں، آپ فلاں بک لے لیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ ان بک سے تیاری کرنی چاہیے ٹوٹلی طور پہ، یا کس حد تک ان بک سے تیاری کرنی چاہیے؟ نہیں، آپ وہ ساری بکس اس لیے لیں کہ آپ کو ان سے رہنمائی مل سکے کہ کس طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ڈوگر کی بک بھی پڑھ کے دیکھی ہے، کاروان کی بھی پڑھ کے دیکھی ہے، تو ان میں میرا جو ایکسپیرینس ہے ان میں 30 to 40% رانگ آنسرز دیے ہوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں ایک کتاب پر ریلائی نہ کریں، اور بلکہ آپ کو جس سوال کے بارے میں تھوڑا ڈاؤٹ ہو، آپ کوشش کریں آپ اس کو نیٹ سے سرچ کریں، اور صرف ایک لنک پہ آپ سرچ نہ کریں، 2-3 لنک سے دیکھیں، تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ واقعی اس کا جواب یہ ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ آپ کا تو کافی ایکسپیرینس ہے، آپ نے 3-4 ٹیسٹ پاس کیے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ ایک بندے کو پی پی ایس سی یا ایف پی ایس سی پاس کرنے کے لیے کتنی محنت درکار ہوتی ہے؟ اسے دن میں کتنا وقت وہ پڑھنا چاہیے؟ یہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جب پیپر کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی ٹیسٹ کی تو اس وقت تیاری شروع کریں، تو میرا یہ جو ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی انسان ایسے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پورا سال تیاری کرنی چاہیے، آپ کو اپنا سلیبس پڑھنا چاہیے، آپ کو مسلسل دن میں 2 سے 3 گھنٹے بالکل فوکس کے ساتھ دینے چاہیے، اور آپ کو صرف میں پہلے بھی بتایا ہے کہ ایم سی کیوز والی کتاب پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے، اپنے کورس کی کتابیں پڑھنی چاہیے، وہ کورس کی کتابوں سے جو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا وہ کبھی بھی ایم سی کیوز والی کتاب سے نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے گا، دیکھنے میں آیا، سننے میں آیا، لوگ بتاتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ بس پڑھے جاتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کیا ایک طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے تیاری کے لیے؟ مطلب کہ پہلے بندے کو
پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے فلاں چیزیں یاد کرنی ہیں. یہ ٹیسٹ میں پوچھی بھی جاتی ہیں یا نہیں پوچھی جاتی؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں بس ایک سائڈ سے شروع ہو جاتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے یہ دیکھیں کہ آپ جب سلیبس آتا ہے، آپ اگر عربی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو عربی میں آپ کو پتہ ہوگا بہت زیادہ آگے آپ فیلڈز ہیں، جیسے اس میں بلاغت ہے، عروض ہے، صرف ہے، نحو ہے، پھر کتابوں کے نام ہیں، پھر جو اس پرانے زمانے کے جو شاعر ہیں ان کے بارے میں، پھر نئے زمانے کے شعراء ہیں ان کے بارے میں، نکات کے بارے میں. تو ہر آدمی کو چاہیے کہ پہلے ایک پورشن جیسے بلاغت والے پورشن سے شروع ہو جائے، اس کے کوئی 100 اہم MCQs جو ہے وہ اچھے سے ان کو یاد کرے، پھر عروض کی طرف آ جائے، پھر اسی طرح صرف و نحو کو دیکھے، اس طرح ایک ترتیب سے چلے. اگر آپ وہ ایسے ہی کرتا رہے گا تو اس کو کنفیوز ہو جائے گا کہ کون سی چیز کی ہے کون سی نہیں. تو میرا تو یہی مشورہ ہے اور میرا ایکسپیرینس یہی ہے کہ آدمی کو ایک ترتیب سے چلنا چاہیے. اور جیسا کہ آپ نے بھی بتایا، مجھے علامہ صاحب کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شہیں کا جہاں اور ہے. تو چاہیے کہ ایک طریقہ کار ہو جس سے وہ تیاری کرے، بجائے اس کے کہ ایم ہی بندہ پڑھتے جائے. اس سے ہمیں علم تو حاصل ہو جائے گا لیکن جو ٹیسٹ ہے وہ ہم نہیں پاس کر سکیں گے. بالکل ایسے. اچھا، تو یہ ٹیسٹ تو ہو گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سبھی فوکس ان کا ہوتا ہے ٹیسٹ پہ، وہ ٹیسٹ پاس کر بھی لیتے ہیں. تو انٹرویو کی کتنی اہمیت ہے؟ کیا انٹرویو کی اہمیت کم ہے ٹیسٹ سے یا زیادہ ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے کہ ٹیسٹ کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے اس نے ٹیسٹ میں 70 نمبر لیے ہیں اور ایک دوسرا بندہ ہے اس نے ٹیسٹ میں 50 نمبر لیے ہیں، تو وہ اس کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ انٹرویو میں ہمیشہ 5 10 15 نمبر کا فرق جو ہے وہ آدمی کبھی کور نہیں کر سکتا. آپ اگر ٹیسٹ میں اچھے نمبر لیے ہیں تو انٹرویو والا بھی آپ کے ساتھ جو ہے تھوڑا نرم رویہ رکھے گا. ٹھیک، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ٹیسٹ کی تیاری کرنی چاہیے، ایک شروع سے سٹارٹ کریں، ٹاپک وائز سٹارٹ کریں، نوٹس بنائیں اور ان سے تیاری کی جائے. تو انٹرویو کی کیا کوئی علیحدہ سے مخصوص تیاری کرنی چاہیے یا انہی میں سے کویشچن پوچھے جاتے ہیں؟ آپ کا تو ماشاءاللہ کافی ایکسپیرینس. انٹرویو میں یہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ انٹرویو جو لینے والا ہے وہ انٹرویو اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. اب آگے دیکھیں گے انٹرویو لینے والا جو ہے وہ کس فیلڈ سے اس کا انٹرسٹ ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جو انٹرویو لینے والا ہوتا ہے اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے بلاغت میں، تو اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ بلاغت کے زیادہ سوالات ہوتے ہیں. اگر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے وہ ادب سے شوق رکھنے والا ہے تو اس کے زیادہ سوالات جو ہے ادب سے متعلق ہوں گے. اسی طرح اگر کوئی صرف و نحو یا گرامر سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اپنے شوق اور اپنے ذوق اور اپنے دلچسپی اور انٹرسٹ کے مطابق سوال پوچھے گا. تو آپ کو نہیں پتا کہ انٹرویو لینے والا کون ہے، اس کا ذوق کیا ہے، اس کا شوق کیا ہے، اس کی فیلڈ آف انٹرسٹ کیا ہے. اس لیے آپ کو ہر جو ہے فیلڈ کی بنیادی باتیں کم سے کم ضرور آنی چاہیے تاکہ آپ اس کو جواب دے سکیں. جیسا کہ آپ نے سبجیکٹ کے ریلیٹڈ بتایا کہ مطلب کہ کسی بھی جس میں اس کا انٹرسٹ ہوگا وہ پوچھ لیں گے. بالکل ایسے. تو جیسا کہ ٹیسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 20% جو ہوتا ہے وہ جنرل نالج کا ہوتا ہے. کیا انٹرویو میں بھی جنرل نالج کے کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں؟ بالکل. انٹرویو میں آپ کو بتاؤ موسٹلی جو ہے 3 لوگ ہوتے ہیں. ایک جو ہے آپ کے مضمون کا، سب سے پہلے اسی سے وہ ابتدا کرتے ہیں، وہی آپ سے آپ کے مضمون کے متعلق سوال کرتا ہے. پھر موسٹلی جو ہے آپ کا جس ڈپارٹمنٹ میں آپ جو ہے انٹرویو دینا چاہ رہے ہیں، مثلا اگر آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ہے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا، ایک اس ڈپارٹمنٹ کا ممبر ہوتا ہے اس میں، اور ایک جو ہے PPSC کا نمائندہ. تو وہ جو دونوں لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے جنرل نالج ہی پوچھتے ہیں اور اس طرح جنرل نالج کے سوالات پوچھتے ہیں. جہاں تک مجھے یاد ہے جب 2019 میں جو میرا انٹرویو پاس ہوا تھا PPSC کا، لیبر ڈپارٹمنٹ کا، عربی ٹیچر کا، تو اس میں جو مجھ سے سوالات پوچھے گئے تھے ممبر کی جانب سے PPSC کے، ایک اس نے مجھے پوچھا تھا برازیل کا صدر کون ہے. ایک مجھ سے یہ سوال ہوا تھا کہ پنجاب کے ڈسٹرکٹ کتنے ہیں. ایک مجھ سے یہ پوچھا تھا مودی کے بچے کتنے ہیں. پھر یہ مجھ سے پوچھا گیا کہ جو مردم شماری ہوئی ہے اس میں ایگزیکٹ فگر کتنی ہے پاکستان کی آبادی. پھر اسی طرح اس ممبر نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ روس کے صدر کا نام بتائیے. جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا 3-4 کویشچن آپ نے ایسے بتا دیے جن کا تعلق کرنٹ افیئر سے ہے. بالکل ایسے. تو اس حساب سے تو انسان کو کرنٹ افیئرز پہ بھی کافی توجہ دینی چاہیے انٹرویو کے لحاظ سے، کیونکہ آپ نے 1-2 کویشچن ہسٹری کے بتائیں، زیادہ تر جو کرنٹ افیئر سے تعلق رکھتے ہیں جنرل نالج کے پارٹ میں. تو میرے خیال میں کرنٹ افیئرز پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. تو کرنٹ افیئر کے لیے
मतलब क्या कुछ लोग कहते हैं न्यूज़ पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़ चैनल, या किस हिसाब से मैनेज बंदा करे ये? करंट अफेयर्स के ये हिसाब से होता है कि अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है, सोशल मीडिया आप जी, यूज़ जी। करते हैं, तो आपको पता चलता रहता है। आजकल तो ग्लोबल विलेज दुनिया बन चुकी है, तो दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप पॉजिटिव यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का, तो आप करंट अफेयर से जो है आप उससे गाहे बगाहे आगाह रहते हैं। और दूसरी बात इसमें अहम ये है कि आप जब इंटरव्यू देते हैं ना, इंटरव्यू का जो मेंबर होता है, आप उसको बताते हैं मैं फ़लाँ शहर से ताल्लुक़ रखता। जी, तो वो बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि वो आपके उस शहर के बारे में बहुत सी बातें पूछता है कि आपके शहर की ख़ास बात क्या जी, है। जी। अगर आप ननकाना से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप बताएँ गुरु नानक कहाँ से आए, इस तरह उसकी मतलब कि आपके तारीख़ी सिटी की हिस्ट्री वो पूछ हिस्ट्री सकते बिल्कुल हैं, पूछते या हैं। वो पूछ सकते हैं आपके ज़िला-ए नाज़िम कौन है, इस आपके बिल्कुल एमपी, ऐसे ही। एमएन, ये चीज़ें करंट अफेयर्स में जो आ बिल्कुल जाती हैं। आपके ज़िला के बारे में, आपके शहर के बारे में जो बातें हैं बुनियादी, वो ज़रूर पूछते हैं फिर। जी, जैसा कि आपने माशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें हमारे नाज़रीन को बताई, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ होगा। तो जो लास्ट वाली बात कि फाइनल मेरिट के हवाले से, जब फाइनल मेरिट बनता है तो जो एकेडमिक नंबर होते हैं उनका क्या रोल होता है? उनकी ये कितनी वैल्यू होती है? एकेडमिक की भी बड़ी वैल्यू होती है। ये देखिए कि एकेडमिक के 40 नंबर होते हैं। जी, अब 40 में से अगर आपकी ओवरऑल 80% है नंबर, जी, तो आपके तकरीबन 39 या 40 नंबर बन जाते हैं। ठीक, ठीक है, अगर ये इसी तरह अगर आपकी एक सेकंड डिवीज़न है, बाकी में 80% है, तो 33-34 नंबर आपके बन जाएँगे। इसलिए एकेडमिक का भी बड़ा रोल होता है कि अगर आपकी थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न है, जी, तो जी, आप एकेडमिक में बाकियों से आगे निकल जाएँगे और जो आपकी टेस्ट में डेफिशिएंसी होगी, वो इधर से कवर हो जाएगी। जी। मतलब कि अगर ऐसा हो कि एक बंदे के जो एकेडमिक मार्क्स हैं वो कुछ कम हैं, यानी कि सेकंड डिवीज़न है, और उसके टेस्ट में अच्छे मार्क्स हैं, उसका जो इंटरव्यू है वो काफ़ी अच्छा है, तो क्या इसका कोई इफ़ेक्ट होगा या? नहीं, इसका जो उधर से कमी होगी वो टेस्ट और इंटरव्यू की वजह से पूरी हो जाएगी। अब ये देखिए हर बंदे को पता है कि उसके एकेडमिक में कितनी फर्स्ट डिवीज़न है, जी, कितनी सेकंड डिवीज़न है, कितने उसके जी, 70% में जी, है, कितने 80s में है। तो अगर वो उधर से उसको पता है कि मेरे 40 नहीं आ सकते, जी। तो उसको चाहिए कि वो टेस्ट पे फ़ोकस करे, जो इधर से कमी है उसको टेस्ट की मेहनत से पूरा कर सके। क्योंकि जो वो उधर से नंबर कम हो गए हैं, वो ज़्यादा नहीं हो सकते। उसका मतलब एक ही कि फिर हल है। मेरे ख़्याल में वो जो पीपीएससी या एफपीएससी उन्होंने साइट पे लिखा होता है, अभी सेकंड डिवीज़न वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका यही मकसद है भी अगर वो मेहनत करें, वो बिल्कुल, भी इन अपॉर्च्युनिटीज़ ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे नाज़रीन को अपना एक्सपीरियंस बताया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।